جی معزز ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ایک بار پھر، اور یہاں پر ہماری بہت ہی عزیز مہمان جو آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی وہ تشریف لا چکی ہیں، افسانہ غریبی صاحبہ۔ ان سے آج ہم بہت اچھی خاصی معلومات حاصل کریں گے سعدی فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور کیا کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے فارسی زبان کے حوالے سے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلتی ہوں میں ان کی خدمت میں، اور افسانہ غریبی صاحبہ سلام عرض کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں چاہوں گی تھوڑا سا اپنا تعارف ہمارے معزز ناظرین کے لیے کرواتی چلیں۔ بله، سلام بر شما و سلام بر بینندگان میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کرتی ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت میں ہوں اور اس پروگرام کے بہت ہی عزیز ناظرین کی خدمت۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ آج جو ہے وہ فارسی شعر و ادب کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، ایک نہایت ہی اہم دن ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور یہ کہ کیا ضرورت پڑی آپ کے خیال میں کہ فارسی کو جو ہے وہ دوسروں کو بھی سکھایا جائے، یا یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا اس حوالے سے انشاءاللہ آگے ہم گفتگو بڑھائیں گے، کیا ضرورت پڑی اس کی؟ اجازه بدید اول از همه دیکھیے سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گے اس حوالے سے، اور جو فارسی زبان کے شائقین ہیں، دل دادا ہیں فارسی زبان لوگوں کی خدمت میں، اور جو لوگ فارسی سے عشق کر ان کا ہے، ایک بہت ہی ہماری خوشی ہے کہ اس میدان میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ تمام ملتیں جو اپنے زبان سے محبت کرتی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ اپنے زبان کی ان کی پوزیشن کیا ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے دوسروں کو پہنچانے تک یہ پیغام۔ ایک فاؤنڈیشن، ایک فارسی کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پر ایران میں یہاں پہ انعقاد ہوئی، چین میں کنفوسیوس ہم لوگوں کے پاس فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح دوسرے ممالک میں، اسپین میں، رشیا میں، دوسری جگہوں پر یہ چیز موجود ہے، حتیٰ فلپائن میں ایسا فاؤنڈیشن موجود ہے جہاں پر ان کی زبان کی ترویج کی جاتی ہے۔ سعدی فاؤنڈیشن اسی ہدف کے تحت تشکیل دیا گیا، یہ تشخیص دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ دنیا بھر کے معیار کے مطابق زبان کو اپنی ترویج دی جائے، تو یہ سعدی فاؤنڈیشن اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اب تک ہم نے جو معیار اور اسٹینڈرڈائزیشن کے سلسلے میں جو کام کیا ہے اپنے دنیا بھر میں فارسی تعلیم کے سلسلے میں، وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ کام ہم لوگوں نے کیا ہے تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ فارسی بہتر بالکل نہایت ہی کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت انداز سے ہماری گفتگو کی شروعات ہوئی ہے یہاں پر۔ افسانہ غریبی صاحبہ، میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھیوں نے ایک نہایت ہی زبردست کلپ جو ہے وہ اسی حوالے سے تیار کی ہے، دیکھتے ہیں یہ کلپ تاکہ ہم تھوڑی بہت اور معلومات حاصل کر سکیں، اور پھر جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلام، صبح بخیر،
حالت چطوره؟ جی معزز ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں زندگی سلام، اور یہاں تک آپ کو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی. باقی اور معلومات ہماری عزیز مہمان یہاں پر ہمیں دیں گی اس حوالے سے. چلتے ہیں واپس ان کی خدمت میں. افسانہ غریبی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سعدی فاؤنڈیشن کیا ایسا کام کر رہا ہے کہ اس زبان کو، یعنی اس فارسی زبان کی فروغ کے لیے کیا کام کر رہا ہے، یا اس کا کیا خاص کردار ہے؟ تھوڑا ہمیں اس حوالے سے بتائیں گی آپ. دیکھیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. بالفرض آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک نئی زبان سیکھیں یا ایک زبان دوسرے کو کسی کو سکھائیں. جب بھی تعلیم یا تعلم کے سلسلے میں کسی زبان کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو کئی سوالات پیش آتے ہیں. کیا پڑھیں، کس طرح پڑھیں یا کس طرح پڑھائیں، اور کس طرح سے یہ یقین حاصل کریں کہ ہم سیکھ چکے ہیں، یا کس طرح سے ہم یہ یقین حاصل کریں کہ سامنے والا سیکھ چکا ہے، یا پھر ضرورت ہے دہرانے کی. تو کیا ہم سیکھیں، کس طرح سیکھیں، اور کس طرح سے اندازہ لگائیں کہ پورے ہم اترتے ہیں اس زبان پر یا نہیں. ان تینوں سلسلے میں ہمیں ایک اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کا اور ایک پورا نصاب کا. یعنی اگر فارسی آپ کو سکھانی ہے تو اس اسٹینڈرڈ کے تحت آپ کو سکھانی ہوگی. اگر آپ کو فارسی سیکھنی ہے تو اس راستے پر آپ قدم اٹھا سکتے ہیں تاکہ اپنا مطلوبہ نتیجہ آپ حاصل کر سکیں. سعدی فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے وہ اسی سلسلے میں رہے ہیں. یعنی مضمون جو تعلیم کا ہے، جو چیز پڑھنی ہے، اور جس طرح سے تعلیم ہونی چاہیے، اور مختلف قسم کے امتحان اور ایگزامز، اور مناسب مضمون حالات کے مطابق، یعنی کتاب کے مطابق یا پھر ٹیکنالوجی کا استعمال. یعنی اس کے علاوہ کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے شائقین ہیں ان کو کھینچ کے اپنی سمت لائے، اور وہ ساری چیزیں ان کو پیش کرے جو اس کے پاس موجود ہیں، اور تعلیمی اسٹینڈرڈ کے مطابق فارسی کو ترویج دے، اور اسی طریقے سے اس کو محفوظ رکھے. یعنی فارسی زبان کو محفوظ رکھے، یعنی طریقہ یہی ہے. اور جو شائقین ہیں ان کی دلچسپی کا باعث بن سکیں، اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں زبان کو، ہم اپنی زبان ان کو جب سکھاتے ہیں تو اپنی زبان کو بھی ہم نے محفوظ رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک چیز ابھی ہم نے جو ہے اس کلپ میں بھی دیکھا، مینا، اس حوالے سے یہ مینا کیا چیز ہے؟ ایک سافٹ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر کے حد تک محدود ہے یا نہیں؟ اس کے اور بھی ورژنز موجود ہیں؟ دیکھیں، مینا کے بارے میں بتانے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو مضمون تیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں، جب سعدی فاؤنڈیشن نے اس کے مین جو مضامین تیار کیے، اور ایسے مدرسین، ایسے ٹیچرز کی تعلیم دینا اس نے شروع کی جو اپنے کام پر پورے طور سے عبور رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایسا مضمون تیار کیا ہے کہ سادہ زبان میں ساری چیزیں جو ہے مضامین اور سلیبس جو ہے تیار کیا گیا. دیکھیے، بہت ہی زیادہ مشکل اور اسٹریس سے مالا مال کام ہوتا ہے تعلیم کا جو سلسلہ ہوتا ہے. ایک ٹیچر کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ مضمون تیار کرے، ہر جگہ سرچ کرے، انٹرنیٹ سرچ کرے، اور بہت ہی دلچسپ انداز میں وہ چیزیں تیار کرے
کرے اور یہ نہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، نہ ہی وہ تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، نہ ہی مالی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں. لیکن جو چیز ہم نے پیش کی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر چیز اس میں موجود ہے، شعر اور ادب اور ہر چیز موجود ہے. لہٰذا جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، جو دنیا بھر میں جو اسٹینڈرڈز موجود ہیں، معیار موجود ہیں، اس کے مطابق ہم نے تعلیم کا سلسلہ یہاں پہ شروع کیا ہے. گزشتہ 8-9 سال سے، یعنی جب سے سعدی فاؤنڈیشن کی تشکیل ہوئی ہے اس وقت سے ہم نے اس جانب قدم آگے بڑھایا ہے. سب سے پہلے ہم نے اسٹینڈرڈز قائم کیے اور اس کے مطابق ہم نے مضامین تیار کیے. اس کے بعد ہم نے ان مضامین کو تیار کرنا اور شروع کیا جو دنیا بھر میں جو اسٹینڈرڈز موجود ہیں اس پر پرکھنا. مثال کے طور پر مینا جو مجموعہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ 4 جلدوں پر مشمول ایک مجموعہ ہے جو تقریباً 60 جو مختلف مجموعے فارسی سکھانے کے ان میں سے ایک مجموعہ ہے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ 3 جلدیں اس کی چھپ چکی اور یہ 4تھی جلد جو ہے اس کی تیار ہو رہی ہے. اور جو تھوڑا بہت بھی الف بے سے واقف ہو، 1 سے اگر شروع کرے اور 4 تک جاری رکھے، تقریباً ایک جو اصل باشندے ہوتے ہیں، فارسی گو جو لوگ ہوتے ہیں، ان جیسا بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. یہ اسٹینڈرڈائزیشن کا ہی سلسلہ ہے جو ہم نے برقرار رکھا. ایک شیراز مجموعہ ہے ہمارا اور اس میں خود فارسی کے اصول سکھانے کی کتابیں ہیں. یہ کاغذ پر چھپی ہوئی چیزیں ہیں. کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور اس پلیٹ فارم پر ہم نے اسے پیش کیا جو ہم بتائیں گے. انشاءاللہ آنے والے حصے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ کہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ فارسی زبان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں بالکل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں. تو پروگرام کے آخری تک ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا. چلتے ہیں حصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. جی عزیز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نہایت ہی اہم اور معلوماتی گفتگو ہماری یہاں پر چل رہی ہے. ہمارے ساتھ محترمہ افسانہ غریبی صاحبہ ہیں اور یہ کہ یہاں پر ہمیں خود سعدی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، خود مینا کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے جو ہے ہم فارسی سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر کتاب تو بتا دیا انہوں نے، میں کہا تھا کہ یہاں پر انہوں نے کہ اس کا ویب پیج بھی ہے، تو میں ان سے جو ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا چیز ہے. غریبی صاحبہ کہ یہاں پر آپ نے بتایا کہ اس کا ویب ورژن بھی ہے مینا کا اور کچھ تصاویر بھی میرے خیال سے ہمارے ساتھی پلے کریں گے جو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے بتائیے تھوڑا ہمیں ویب ورژن کے بارے میں اس کے. بله حتما. ببینید همونطور که گفتم، دیکھیے جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیے کاغذ پر چھپی ہوئی یعنی در طباعت شدہ حصہ ہے اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کتاب تک ان کی دسترسی نہ ہو یا جو وہ کلاس میں موجود نہ آ سکیں. دنیا بھر میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے ایک مضمون تیار کیا جائے کہ اس سے فارسی بھی سکھائی جا سکے اور خود بھی بہتر طریقے سے سیکھ سکیں اور دن بھر جب چاہیں جو چیزیں موجود ہیں ان کے پاس وہ فارسی اس سے سیکھ سکیں. تو ایک بہت ہی اہم کام جو سعدی فاؤنڈیشن نے پچھلے 3 سال میں کیا ہے وہ مضمون تیار کرنا، سلیبس تیار کرنا ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ویب بیسڈ تعلیم یہ ای لرننگ کے سلسلے میں کام کیا گیا ہے اور تمام اسٹینڈرڈز کا خیال رکھا گیا ہے. ایک خاص طریقہ، ایک راستہ جو ہے طے کرنا ہوگا. ایک خاص راستے سے شروع کریں گے اور ہو سکتا ہے کتاب سے آغاز کرے یا پھر اپلیکیشن کے ذریعے وہ کام شروع کرے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصول ہے اس کے مطابق آگے بڑھے. یہ 17 اقدام ہیں جو کیے جائیں گے. کچھ اقدام ہیں جیسے جو اصول اور الف بے جو ہے وہ سکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک سسٹم مینا ہے، یعنی جو شخص
اپنے عام ضرورتوں کے مطابق فارسی سیکھنا چاہتا ہے اور فارسی پر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے. کتاب تک اس کی دسترسی نہیں ہے. اگر کتاب دسترسی ہے تو مینا کتاب خرید سکتا ہے, یا پھر ہم لوگ کے ویب سائٹ میں جا سکتا ہے اور جا کے دیکھ سکتا ہے کہ کس حد تک اس کو فارسی آتی ہے. تو ایک وہاں پر سطح کا تعین کرنے کا ایک ایگزام لیا جاتا ہے شروع میں, وہاں سسٹم میں داخل ہوتا ہے, ویب سائٹ میں داخل ہوتا ہے, خود جو ہے تعین کر سکتا ہے کہ ہم دن میں کتنا ٹائم رکھ سکتے ہیں, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, ایک دن میں کتنی ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں. ہوم ورک ہوتا ہے اور پھر جو سسٹم ہے وہ خود اس کو بتائے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ وہ کس حد تک کامیاب رہا ہے, تم آیا صحیح راستے پر گامزن ہوا ہے, صحیح تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں. ایک بہت ہی خاص اس میں چیز موجود ہے, یعنی حتیٰ سسٹم سے گفتگو کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, اور جو سسٹم ہے, جو ویب سائٹ ہے, وہ تعین کر سکتا ہے کہ تمہارا تلفظ صحیح ہے یا نہیں ہے, اصول صحیح رہے جملے کے یا نہیں رہے, تعلیم جتنی حاصل کی اس کے مطابق. یعنی فارسی تک بولنے والے تک تو کسی کی دسترسی نہیں ہے, لہٰذا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا وہ جو جملہ بول رہا ہے وہ صحیح ہے, سامنے والا اسے سمجھ رہا ہے, اس کا لہجہ صحیح ہے, تلفظ صحیح ہے. تو اس سسٹم کے ذریعے اسے پتہ چل جائے گا. اس کے اندر ایک موٹر ہوتی ہے, ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو پتہ چل جائے گا. شریف یونیورسٹی کے ذریعے کی مدد سے ہم لوگوں نے یہ کام کیا, جو پولیٹیکنیکل یونیورسٹی ہے تہران کی. 3 سال میں یہ پورا الفاظ کا مجموعہ اور اس کا ایک بینک تیار ہوا. ایک تعلیم حاصل کرنے والے نے چلے ایک پورا پہلا یعنی حصہ اس نے پورا کر لیا, اور پھر اس کو پتہ چلا کہ بھئی کمزوریاں کہاں ہیں, کہاں تک اس کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے. کچھ سوالات وہ آیا پوچھیں تو وہ جواب دے سکتا ہے یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں سسٹم میں موجود ہیں, اور وہ لائیو کلاس میں بھی اسی کے ذریعے شامل ہو سکتا ہے, اور 24 گھنٹے جب چاہے وہ ایک ٹیچر کا انتخاب بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس آدھی رات کو وقت ہو, وہ جائے گا وہاں پر, جو اس وقت ٹیچرز معلم وہاں پر موجود ہیں اس ٹائم پر ان کے نام کا انتخاب کرے گا, کون سا مضمون جو ہے کس ٹیچر کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے اس کا انتخاب کر سکتا ہے. یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اس پورے سسٹم کے, اس ویب سائٹ کے. اور جب زبان سیکھنے والا شخص, فارسی سیکھنے والا شخص جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سسٹم اسے بتاتا ہے کس حد تک تم صحیح ہو یا نہیں ہو. میں بعض وقت جب سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایک پورا اسکول ہے, ایک مکمل تعلیمی نظام ہے, ایک درسگاہ ہے, آپ جس طرح سے چاہیں آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں, اور بہت ہی دلچسپ. کن زبانوں میں اب تک جو ہے میں کہوں گی کام ہوا ہے؟ آپ نے یہاں پر انگلش اور فرینچ کی طرف اشارہ کیا, اور بھی باقی زبانوں میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے مثال کے طور پر پاکستان سے یا پھر چائنا سے یا پھر فلپین سے جو ہے وہ فارسی سیکھ سکیں؟ آیا جو ہے آگے کی پلاننگز ہیں اس حوالے سے کچھ اس طرح سے؟ دیکھیں, اگر آپ کا مطلب جو مخاطب ہیں وہ ہیں, ہم دنیا بھر سے وہ آ سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں. بعض وقت یقین نہیں آتا ہے کہ حتیٰ بہت ہی چھوٹے ممالک یا بہت ہی دور دراز کے ممالک سے وہاں پہ فارسی سیکھنے والے شائقین ہم سے رجوع کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو مخاطبین کی تعداد, اور اہداف بالکل مختلف ہوں, اور اس میں جو ہے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں. لیکن خصوصاً جنوبی ایشیا میں اسکول سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ, فارسی سیکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 1000 سیکھنے والے جو ہیں اسکولوں میں ہمیں معلوم ہے کہ موجود ہیں, 1000 سے زیادہ. اور بعض دنیا کے بعض علاقوں میں جیسے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, جیسے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, جو مشرق شناسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے
آتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، لیکن بعض جو ہے آتے ہیں اور فری لینس طور پر سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی وسعت اس میں موجود ہے پوری دنیا بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کہ انشاءاللہ ہماری مفید گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. عزیز ناظرین، یہاں پر غالباً ہم یہاں پر جو ہے ایک اور حصہ دیکھتے ہیں پروگرام کا، اس کے بعد اپنی زبردست اور معلوماتی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام زندگی سلام میں. یہاں پر ہماری گفتگو چل رہی ہے افسانہ غریبی صاحبہ سے، اور سعدی فاؤنڈیشن نے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص پورا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو فارسی سیکھنا چاہتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں کافی معلومات ملی. خوب اس کا ویب ورژن اور جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کتابیں موجود ہیں، تو یہ کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر. آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پورا پلیٹ فارم جو آپ نے فراہم کیا ہے ان کے لیے جو فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، اس پلیٹ فارم کا مستقبل آپ کہاں دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں، اور یہ کہ یہ آگے چل کر اور کتنا جو ہے وہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ کام کرنے والا ہے؟ دیکھیے، ایک بتائیں ہم کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے جو فارسی سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے. دیکھیے، جو فارسی کے الفبے سے واقف ہے اور رسم الخط سے واقف ہے اور سن چکا ہے فارسی، اب تھوڑی سی آتی ہے اس کو، تو وہ سسٹم میں جب جائے گا تو وہ بیچ سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی جو بیچ والا حصہ ہے. تو یہ بہت ہی ایک اچھا آپشن ہے. یعنی ایک فارسی سیکھنے والا جو ہے وہ اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ آ سکتا ہے اور خود کو اوپر لے جا سکتا ہے. یعنی جو ترقی یافتہ فارسی یا بہت ہی کیوں کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل فارسی بھی سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اور مضامین تیار کر رہے ہیں. یہ آج لیکن وہ اپنی فارسی کو بہتر بنا سکتا ہے جو شخص اس میں داخل ہوگا. لیکن مینا سسٹم جو ہے وہ ایک مرکزی منبع میں تبدیل ہو سکتا ہے فارسی زبان سکھانے کے مراکز میں. یعنی ہم پیشگوئی ہم کرتے ہیں، ہمارا اندازہ ہے کہ جو آتا ہے سسٹم میں اور مفت میں شروع میں اس کو مضامین مل جاتے ہیں اور آخر وہ تقریباً انٹرمیڈیٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے، درمیانی حصے تک پہنچ جاتا ہے. اس کو فارسی اتنی آتی ہے کہ دوسرے ماخذ سے بھی فارسی سیکھ سکے، دوسرے جو ذخائر موجود ہیں اس سے فارسی سیکھ سکے. لہٰذا ابھی بہت دنیا بھر سے بہت سارے لوگ اس کی طرف آئیں گے. جو لوگ کلاسز میں حاضر نہیں ہو سکتے، جو عام کلاسز ہیں، یا وقت کی بنا پر وہ نہیں آ سکتے، یا روزمرہ کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں سے شامل ہو سکتے ہیں اور اس سسٹم میں آ سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ نام لکھا سکتے ہیں اور اپنے مطابق فارسی سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیوشن کا بھی ایک پورا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے، اور سائٹ کی پڑھائی یا اضافی جو پڑھائی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہ ان گھنٹوں میں وہ فارسی سیکھ سکتے ہیں کہ جب اپنی فارسی ان کو آتی ہے اور اس کو تقویت کر سکتے ہیں.
لہٰذا ایک اور فارسی سیکھنے والے لوگ ہیں اور اسے ایک سائٹ کی پڑھائی اور بہتر بنانے کے لیے فارسی اپنے اسے استعمال کر سکتے ہیں اس سسٹم کو، اور امید کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگ اس میں آئیں گے اور زیادہ ہم لوگ اسے بہتر بنائیں، دلچسپ بنائیں، اور دنیا بھر سے جہاں سے بھی فارسی سیکھنے کے لیے آئیں، اور یہ سسٹم یقیناً پہلے دن سے بہتر ہو انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر ناظرین کے پیغامات سے کافی اچھا خاصا فیڈ بیک ہمیں مل گیا ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ناظرین آپ کو معلومات دیتے رہیں گے، یعنی اس کی سائٹ وغیرہ کے حوالے سے آپ کو ہم پیغامات بھیج دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ چیک کر سکیں۔ افسانہ غریبی صاحبہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت اچھا لگا آپ یہاں پر آئیں اور یہ کہ اچھی خاصی معلومات آپ نے ہمیں دی، اور انشاءاللہ یہ سائٹ یوں ہی، یہ جو کہہ سکتے ہیں پورا پلیٹ فارم جو ہے یوں ہی ترقی کرتا رہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ، اور بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ کی خدمت میں رہے، اور فارسی دوست اور فارسی کے شائقین سے گفتگو ہم نے کی، بہت خوشی ہوئی ہمیں، اور امید ہے کہ سب لوگ اس سسٹم میں داخل ہوں اور اس ویب سائٹ میں آئیں اور فارسی سیکھنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں بھی ہمیشہ، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ فارسی کو مکمل طور پر سیکھ لیں اور فارسی سیکھنے میں دلچسپی انشاءاللہ۔ رکھیں، بالکل ایسے ہی اور اپنے مزہ آئے معزز مہمان سے یہاں پر ہم خداحافظی کرتے ہیں عزیز ناظرین، اور چلتے ہیں پروگرام کا ایک اور حصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد لوٹیں گے آپ کی خدمت میں۔